اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ماہ ستمبر 2025 کے شمارے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، جس کے صفحہ نمبر 37 کے اوپر ایک مضمون صحابہ کی غذا اور جدید سائنسی انکشافات شائع ہوئے ہیں۔ یہ انتخاب ہے ابو البیب شاذلی۔ فرمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرق النساء کا علاج یہ ہے کہ بکری کی چکتی چربی لی جائے اور اسے پگھلایا جائے اور پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور ہر حصے کو روزانہ نہار منہ پیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن ایک ڈول چربی لائی گئی، اسے میں نے لے لیا اور کہا کہ واللہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہ دوں گا۔ یہ کہہ کر جب میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چربی غذا اور دوا کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آج کی جدید سائنس کے مطابق حلال جانوروں کی چربی کے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔ حلال جانوروں کی چربی کے طبی فوائد جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں۔ حلال جانوروں کی چربی جیسا کہ اونٹ، بکری، گائے، بھیڑ کی چربی صدیوں سے روایتی طب اور کھانوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ چربی نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہے بلکہ اس کے متعدد طبی فوائد بھی ہیں۔ ہم حلال جانوروں کی چربی کے فوائد جدید سائنسی مطالعات کی روشنی میں جانیں گے۔ چربی میں درج ذیل اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سوزش کو کم کرنے اور دماغی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ وائٹامنز اور منرلز۔ وائٹامن بی کمپلیکس جو کہ توانائی کے تحول میٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی جو ہڈیوں کی مضبوطی اور دفاعیاتی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ وائٹامن ای جو کہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ جو جلد اور بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ آئرن، زنک اور سیلینیم خون کی صحت اور قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جانوروں کی چربی دل کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق اعتدال میں استعمال کرنے سے یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ چربی میں اولک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو زیتون کے تیل میں بھی پایا جاتا ہے، دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز خون میں ٹرائیگلیسرائڈ کی سطح کو کم کرتے ہیں۔ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا۔ چربی میں موجود سیلینیم ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ زنک وائرس اور بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ جلد اور بالوں کی صحت۔ وائٹامن ای اور صحت مند چکنائیاں جلد کو نمی فراہم کرتی ہیں اور خشکی کو روکتی ہیں۔ چربی کا استعمال جلدی امراض جیسے ایگزیما اور چنبل میں بھی کیا جاتا ہے۔ ہاضمے کے لیے مفید۔ قدرتی چربی آنتوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے اور قبض سے بچاتی ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی، وائٹامن ڈی اور کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتی ہے جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ گنٹھیا کے مریضوں کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ جوڑوں کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں۔ جرنل آف نیوٹریشن 2016 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جانوروں کی چربی میں موجود سیچوریٹڈ فیٹس دل کی بیماری کا باعث نہیں بنتے بلکہ اعتدال میں کھانے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن 2020
میں بتایا گیا کہ اولک ایسڈ سے بھرپور غذائیں کولیسٹرول کو متوازن رکھتی ہیں۔ حلال جانوروں کی چربی غذائیت اور طب دونوں لحاظ سے انتہائی مفید ہے۔ جدید سائنس نے اس کے فوائد کی تحقیق کی ہے، لیکن اعتدال میں استعمال ضروری ہے۔ اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کر کے آپ متعدد بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ شیخ الوظائف انتہائی کوششوں کے بعد لوگوں سے حاصل کیے جانے والے مختلف نسخہ جات کو بھی عوام الناس کے لیے عام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر شیخ الوظائف کے قلم سے ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان ہے درویش کے نسخے نے لا علاج مریض کو جوان اور پہلوان بنا دیا۔ بوڑھے شخص کی حیرت انگیز طاقت۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے۔ بڑی عمر، دراز قد، سرخ و سفید چہرہ تھا، بہت جوان، مضبوط، اٹھنے بیٹھنے میں نہایت طاقتور و توانا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 80 سال سے اوپر نکل گئے ہیں، اور ان کی واضح عمر 80 سے اوپر تھی، لیکن وہ ہر چیز کو طاقت سے لیتے تھے۔ ہر چیز ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت 100 کلو کی بوری پٹسن سوتر کی ایسے اٹھاتے تھے جیسے کوئی چھوٹا سا شاپر ہو۔ میں نے انہیں خود دیکھا کہ انہوں نے 100 کلو کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھائی، دوسرے ہاتھ سے دوسری بوری اٹھائی، پھر 5 قدم چلے، کسی کا سہارا نہ لیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ گڑ کی بوریاں تھیں، گڑ کا وزن تھا، اور پھر اسی طرح لے گئے کہ نہ چہرہ سرخ ہوا، نہ سانس پھولا، نہ پریشانی ہوئی، نہ ہائے کیا، نہ اف سنا۔ لوگ ان کی صحت کے راز کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے، وہ راز کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ عام کھانا مگر خاص راز۔ عام سادہ کھانا کھاتے تھے۔ سفید پوش غریب آدمی تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقتور چیز یا طاقتور کشتہ، نہ کوئی ٹونک، نہ کوئی گولیاں، نہ کوئی صحت کا ایسا راز، نہ کوئی ورزش، نہ جم، نہ یوگا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو وہ کر رہے ہوں، لیکن وہ طاقتور اور بہترین صحت مند تھے۔ لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اس راز کا علم تھا۔ میرے سامنے یوں کھلا کہ ایک مرتبہ کھانا آیا، اور کھانا آتے ہی میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کھانا تو ادھورا ہے۔ فوراً سمجھ گئے اور 1 سے 2 کلو کے قریب پیاز منگوائے۔ خوش ہو گئے۔ انہوں نے پیاز کو ہاتھوں سے صاف کیا اور ہر نوالے کے ساتھ ایک پیاز کھاتے تھے۔ وہ پیاز کلو تھے یا 2 کلو، وہ سارا کھا گئے اور کھانا بھی کھا گئے۔ مجھے حیرت تھی، اس کی آنکھوں میں نہ پانی تھا، نہ سائیں تھا۔ پتہ چلا کہ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ راز بتایا تھا۔ بیماریوں کا روگ، ہڈیاں گھل گئیں۔ ہوا یہ کہ وہ شخص ٹی بی کا مریض بن گیا تھا۔ اس دور میں ٹی بی بہت لوگوں کو ہوتی تھی، اور اس وقت یہ مرض لا علاج بھی تھا۔ انگریز نے جگہ جگہ ٹی بی کے سینٹر بنائے تھے۔ وہ بھی اس مرض کا علاج چاہ رہا تھا، کہیں جا بھی رہا تھا، لیکن کافی عرصہ علاج کے بعد بھی اسے صحت نہ ہوئی۔ پھر میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک چھوٹی سی پڑیا دی اور کہا کہ اس چھوٹی سی پڑیا کے 100 حصے کرنے ہیں۔ روز ایک پیاز کے ساتھ یہ پڑیا 100 دن کھانی ہے۔ چند دن میں اس کی صحت بحال ہونا شروع ہو گئی، اور مزید چند ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ بس کہنے لگا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اصل پیاز ہے۔ پھر میں نے پیاز کھایا اور بہت کھایا۔ کہنے لگے میں 100 کلو کی ایک بڑی بوری پیاز 1 سال میں کھا گیا۔ بس اس کے بعد میری صحت تندرستی لاجواب، اور میرا ٹی بی کا مرض کہاں گیا، ختم ہو گیا۔ میرا روگ، ہڈیاں، جسم جو گھل گیا تھا، وہ واپس تندرست حالت میں آ گیا۔ جسم کی تندرستی اور صحت بہت تیزی سے اس طرح واپس آئی کہ لوگ حیران ہوئے۔ وہ اصل میں سرخ و سفید نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارا خاندان بہت سانولا ہے اور سیاہ ہے، لیکن پیاز کے کھانے کی کثرت نے مجھے سرخ و سفید کر دیا ہے۔ لوگ مجھے برفانی پہاڑوں سے آیا کوئی پہاڑی آدمی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
پیاز نے مجھے صحت مند بنا دیا۔ عقل انسانی اور سوچ سے ماروا۔ وہ شخص میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ پردادا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت طبی اور روحانی ٹوٹکے بتاتے تھے، مزے لے لے کر ان کی باتیں بتاتے تھے۔ بعض اوقات میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ پردادا رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے روتے تھے۔ ان کی سخاوت، روحانیت، حکمت، مشاہدات و تجربات اور بہت حیرت انگیز ایسے ٹوٹکے بتاتے تھے جو عام عقل انسانی اور سوچ سے ماروا ہے۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0327552382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔